ناظرین، کشمیر میں ظالمانہ اقدام کے 1 سال مکمل ہونے اور بابری مسجد کی جگہ رام مندر کے قیام کے خلاف نیو یارک میں انسانی حقوق کی تنظیموں سمیت پاکستانی اور کشمیری مسلمانوں نے امریکہ کے شہر نیو یارک میں احتجاجی مظاہرہ کیا۔ ٹائم سکوائر میں انتہا پسند ہندو اور مسلمان مظاہرین آمنے سامنے آ گئے۔ مظاہرین کی بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف زبردست نعرے بازی۔ تفصیلات کے لیے خرم شہزاد کی رپورٹ دیکھیے۔ کشمیر میں بھارتی مظالم اور ناجائز قبضے کے خلاف امریکہ میں احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ کشمیری کمیونٹی نے اقوام متحدہ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا، جس میں اگرچہ محدود تعداد میں افراد کو شرکت کی اجازت دی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود خواتین اور بچوں سمیت بڑی تعداد میں مظاہرین شریک ہوئے۔ انڈیا کی انتہا پسند ہندو حکومت کی جانب سے رام مندر کی افتتاحی تقریب کے خلاف ٹائم سکوائر پر بھی بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے، جبکہ مودی حکومت کے حامی بھی وہاں پہنچ گئے۔ بھارتی نسل پرست انتہا پسند ہندو حکومت کے خلاف احتجاج کرنے والوں میں سفید فام امریکی شہری، کشمیری، پاکستانی اور انڈین مسلمان، دلت، سکھ تنظیموں کے نمائندوں سمیت مختلف ممالک کے مسلمان بھی شامل تھے۔ اس موقع پر دونوں اطراف سے زبردست نعرے بازی بھی کی گئی، مگر نیو یارک پولیس کی بھاری نفری کی وجہ سے موقع پر تصادم ہوتے ہوتے رہ گیا۔ کشمیریوں پہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے پچھلے 1 سال سے، جو لاک ڈاؤن جاری ہے اور جس میں ان کی ساری بیسک ضرورتیں جو ہیں وہ ساری ختم ہوئی ہیں، وہ ساری جو ہے ان کو بحال کی جائیں۔ ہم انشاءاللہ ایک قوم کی حیثیت سے جب تک کشمیر آزاد نہیں ہو جاتا، جب تک کشمیریوں کو ان کے حقوق نہیں مل جاتے، ہم سارے مل کے ان کے لیے جدوجہد اپنی انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ انڈیا نے جو 35A اور 370 کو ختم کر کے مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ظلم و ستم شروع کیا ہوا ہے، آج ہم ٹائم سکوائر پہ آ کر اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر کے باہر احتجاج کرنے والوں کا کہنا تھا کہ بھارتی حکومت نے آج رام مندر کے قیام سے یہ ثابت کر دیا کہ انڈیا کا سیکولر ہونے کا دعویٰ جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں۔ Sikhs and the Muslim brothers are here to protest the making of Hindu temple at the site of Babri Masjid. Babri Masjid was torn down in December 1992, which was illegal. At that time, more than 1,000 Muslims were killed, their houses were burnt. And this followed the riots in Bombay in December 1992 and January 1993, in which thousands of Muslims were killed. And the commission that was set up is called Krishna Commission. Justice Krishna Commission was disbanded by the political parties. So India is now at the top of the tier 1 list of the countries which carry out religious persecution. ਅੱਜ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੁੱਚੜ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਸਟੇਟ ਆ۔ کشمیر پر ظالمانہ قبضے کے خلاف کشمیری کمیونٹی کی جانب سے ٹائم سکوائر پر الیکٹرانک بورڈ پر بھی آویزاں کیے گئے، جبکہ شہر میں ٹرکوں اور ٹیکسیوں پر بھی انڈین مخالف بورڈ لگا کر امریکی عوام کو انتہا پسند ہندو حکومت کا اصل چہرہ دکھایا گیا۔ خرم شہزاد، 92 نیوز، واشنگٹن۔ دوسری جانب بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کرفیو کو 1 سال مکمل ہونے پر EU پاک فرینڈشپ فیڈریشن جرمنی کے صدر انصر بٹ کی جانب سے فرینکفرٹ میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب کے شرکاء نے بھارتی فوج کے غیر قانونی اقدام کی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ اصغر مرزا کی رپورٹ میں دیکھیے۔ بھارت نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں 5 اگست 2019 کو تحریک آزادی کی صدا کو دبانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے قانون میں تبدیلی کی اور کشمیریوں پر ظلم و ستم کے نئے دور کا آغاز کیا۔ جموں و کشمیر میں بھارتی فوج کے غیر قانونی قبضے کو 1 سال مکمل ہونے پر دنیا بھر میں آباد کشمیری اور پاکستانی کمیونٹی 5 اگست کو یوم استحصال کشمیر منا رہی ہے۔ EU پاک فرینڈشپ فیڈریشن جرمنی کے صدر انصر بٹ نے کشمیری اور خالصہ تحریک کے رہنماؤں کے ساتھ مل کر فرینکفرٹ میں ایک تقریب کا اہتمام کیا۔ تقریب سے حافظ شوکت اوان، مرزا اسد نسیم، طفیل حسین بٹ، چودھری رحمت اللہ اور گرچرن سنگھ کا کہنا تھا کہ گزشتہ 5 اگست کو 80 لاکھ سے زائد آبادی کے حامل اس خطے کو متنازع طور پر تقسیم کر کے رکھ دیا گیا۔ تعلیمی ادارے بند ہیں، غذائی اجناس کی قلت پیدا ہو چکی ہے، ہسپتالوں میں دوائیاں ناپید ہو چکی ہیں، ہر طرف ظالم بھارتی فوج کا بسیرا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت مقبوضہ کشمیر کے اکثریتی آبادی کو اقلیت میں بدلنے کی خاطر بھارتی حکومت نے 25,000 سے زائد کشمیریوں کو مقبوضہ کشمیر کا ڈومیسائل جاری کیا ہے اور یہ سلسلہ تیزی سے جاری ہے۔ 15 اگست والے دن، جس دن انڈیا اپنا آزادی کا دن منا رہا ہے، اس دن انشاءاللہ 15 اگست والے دن ہم ان کا یوم سیاہ منائیں گے اور
میری طرف سے تمام دوستوں کو اپیل ہے کہ 15 اگست والے دن جو ہم لوگ پروگرام کر رہے ہیں انڈیا کی ایمبیسی کے سامنے، تمام لوگ اس پروگرام میں شرکت کریں اور اس پروگرام کو بھرپور طریقے سے کامیاب کریں۔ انسانی حقوقوں کو پامال کیا ہوا ہے، اس کے لیے 15 اگست کو انڈین قونصلیٹ کے سامنے فرینکفورٹ میں مظاہرہ کریں گے، اور ہم پوری دنیا کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہاں گئی ہیں انسانی حقوق کی تنظیمیں اور کہاں گئی ہیں دوسری تنظیمیں۔ تمام لوگوں سے میں یہی درخواست کرتا ہوں کہ آؤ بھٹ صاحب کے ساتھ مل کر ان کے جو ہے وہ ہاتھ اسٹرانگ کریں، اور تمام کشمیری پاکستانی جو وہ کشمیریوں کے لیے جو کشمیر میں ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کی آزادی کے لیے آئیں۔ مقبوضہ کشمیر میں جو لاک ڈاؤن ہے، مودی فاسسٹ نے جو ظلم اور ستم جو روا رکھا ہوا ہے، 1 سال سے جو لاک ڈاؤن لگایا ہوا ہے، اس کے خلاف ہم ایک بھرپور مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ خود بھی تشریف لائیں، اپنے دوستوں کو بھی ساتھ لے کر آئیں۔ پورے کشمیر نو جیل دے وچ تبدیل کر کے ਉੱਥੇ ਆਰਮੀ ਦੁਆਰਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਜੋ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ۔ तकरीब में ये तय पाया कि 15 अगस्त भारत के यौम आज़ादी को यौम स्याह के तौर पर मनाते हुए एक एहतजाजी रैली निकाली जाएगी और भारतीय कौंसल खाने के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया जाएगा। शुरका ने शहदाए कश्मीर के दर्जात की बुलंदी और मकबूजा कश्मीर की जल्द आज़ादी के लिए दुआ भी की। असगर मिर्जा, 92 न्यूज़, फ्रैंकफर्ट, जर्मनी। उधर सऊदी अरब में सिफारत खाना पाकिस्तान की जानिब से यौम इस्तेहसाल कश्मीर की ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई, जिसमें वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी मोहिद यूसुफ समेत सऊदी सिफारतकारों समेत दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की और भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर में जारी मज़ालिम और आर्टिकल 370 की मनसूखी की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई। तफसीलात जानते हैं उमैर अली के इस रिपोर्ट में। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में सफारत खाना पाकिस्तान की जानिब से मुनक़दा यौम इस्तेहसाल कश्मीर की ऑनलाइन तकरीब से खिताब करते वज़ीर आज़म पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी के मुआविन खुसूसी मोहिद यूसुफ ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कश्मीर एक बड़ा तनाज़ा है जिसका हल होना ज़रूरी है ताकि खित्ते में मुस्तकिल अमन का क़याम मुमकिन हो सके, मगर भारत कश्मीर पर कब्जा करके निहत्ते कश्मीरियों पर जुल्म सितम करके मसला कश्मीर को हल करने की बजाय बगाड़ रहा है, मगर पाकिस्तान कश्मीरियों की सफारती और अखलाकी हमायत जारी रखेगा। Tyranny of the Indian state for over 70 years. Just take it lying down. Ladies and gentlemen, this will not happen. I know India will blame Pakistan. I know India will say all the things that it says every time. It has no legs to stand on and nobody in the world believes it anymore. सऊदी अरब के साबिक सफारतकारों और आला सऊदी शख्सियात की जानिब से कहा गया कि सऊदी अरब ने मसला कश्मीर पर हमेशा पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हमायत की है और कश्मीरी मुसलमानों के साथ खड़ा है। OIC के प्लेटफॉर्म से भी कई बार भारत पर जोर दिया गया है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत का हक़ दे, दुनिया के हर फोरम पर कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। UN Security Council resolutions under the United Nations Charter, and is very much desolate with the UNGA resolution of 3314 of 1974, which clearly defines that a struggle for self-determination against foreign occupation is legitimate. हुर्रियत रहनमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक का कहना था कि भारत 1 साल के दौरान 5 लाख हिंदुस्तानियों को कश्मीर का डोमिसाइल जारी कर चुका है और भारतीय सरमायाकारों को कश्मीर में प्रॉपर्टी बेच रहा है और अपने मज़मूम मकासद के हसूल के लिए हिंदू कम्युनिटी को कश्मीर में बसा कर मुस्लिम अक्सरियती इलाके को अक़लियत में तब्दील कर रहा है। India has issued 5 lakh domicile certificates, residencies and voter rights to 5 lakh Indian families, and in one family there are 4 to 5 people, so you can multiply that and know how many lakh of people are being given that right. Secondly, 2 lakh homes are being constructed for Indians to shift to IOK. And then thirdly, all the property rights, all the property documents, ownership rights of houses, properties, lands of Kashmiri people within their own land
are being taken away from them. ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तानी सफीर राजा अली एजाज, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नासिर खान जंजवा, डॉक्टर अली अलगामदी, इरशाद सलीम, हिंदुस्तान में पाकिस्तान के साबिक सफीर अब्दुल बासित ने भी इजहार ख्याल किया और कहा कि मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मुमकिन है, इसलिए आलमी बरादरी को चाहिए कि वो मकबूजा कश्मीर में जारी मुजालिम का नोटिस ले और कश्मीरियों को भारत के जुल्म सितम से बचाए।